السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کی آخری ایپیسوڈ کی جانب۔ چچا نے جس دوست کے پاس اس بچے کو بھیجا تھا وہ اس بچے کو بوجھ محسوس کرنے لگا۔ جب بچے کو اس کا احساس ہوا تو اس نے ایک سرکس والوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا جس کا مالک ایک نیک دل انسان تھا۔ پڑھائی کے ساتھ وہ بچہ سرکس میں کام کرنے لگا جہاں سے اس نے جمناسٹک میں مہارت حاصل کی۔ اس کی مہارت دیکھ کر ایک چائنیز شاؤلن ٹیمپل کے ماسٹر کے دل کو وہ بچہ بھا گیا اور اس نے اس بچے کو فری مارشل آرٹ سکھانے کی آفر کی جو اس بچے نے قبول کر لی۔ اس بچے نے ہر وہ ہنر سیکھا جو سیکھنے کا اسے موقع ملا۔ میری اس بچے سے پہلی ملاقات تب ہوئی جب مجھے میرے اسکول کے لڑکے مار رہے تھے اور وہ وہاں گلی سے گزر رہا تھا۔ میں اکیلا تھا اور وہ 4 تھے۔ یہ منظر دیکھ کر میری مدد کو آ پہنچا اور وہ ہاتھ پاؤں جھاڑے کہ 2 بچوں کا منہ سے خون جاری ہو گیا اور 2 لنگڑاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اپنا سہارا خود بنو۔ تو جواب میں نے کہا تھا، تم جیسا دوست مل جائے تو اپنا سہارا کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ بچہ یہ سن کر قہقہا لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، میرا کوئی دوست نہیں، نہ کسی نے دوست بننے کی آفر کی ہے۔ تو چلو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے قابل اعتماد ہو تم۔ وہ دن ہماری دوستی کا پہلا دن تھا۔ میرے پاپا آرمی میں تھے۔ ان سے ضد کر کے میں نے اس کا داخلہ اسکالرشپ پر اپنے ہی اسکول میں کروا لیا۔ اس کے بعد اب تک اس اسکول میں ہماری دوستی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میں آرمی میں چلا گیا، اس کو بھی کہا لیکن وہ نہ مانا۔ اس کے بعد وقت کی کمی ہونے لگی لیکن ہماری دوستی اسی طرح قائم رہی۔ جب میں ISI کے لیے کام کرنے لگا تو ایسے ہی اس کی جاسوسی کرنے لگا۔ تب یہ انکشاف ہوا کہ وہ تو بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ وہ یتیم بچوں اور معصوم لوگوں کو گود لیتا ہے اور ان کی تربیت کرتا ہے، لیکن ایک جگہ 2 یا 3 سے زیادہ بچوں کو نہیں رکھتا۔ اس نے اپنا بزنس بھی شروع کیا جو بہت تیزی سے پھیلتا گیا کیونکہ وہ عجیب اور انوکھے آئیڈیا کر کے آتا تھا مارکیٹ میں۔ پھر اس نے تنظیم کی بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا منزل شہادت ہے، جو اپنے طور پر ملک دشمن عناصر کے خلاف کام کرنے لگی اور لوگوں کی تربیت خاص کرنے لگی، خاص کر انڈیا کے خلاف۔ ایک بار پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو ایسی تنظیم بنا کر؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں وہ لشکر اور ایسے نوجوانوں کی ٹیم تیار کرنا چاہتا ہوں جو غزوہ ہند لڑے گی۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ اس تنظیم نے ہماری بہت مدد کی بہت سے معاملات میں، اور جواب میں ہم نے بھی اس تنظیم کا شور شرابہ نہیں کیا اور ان کو فری ہینڈ دے کر رکھا، لیکن یہ سب کچھ آفیشیل نہیں تھا۔ بعض دفعہ ہم نے تنظیم کے ممبرز کی مدد کی۔ کچھ عرصہ سے میں ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن ابو تجانہ نے میرے ذمے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں جو مجھے پوری کرنی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ میں سے اکثر جو یہاں موجود ہیں وہ یہی سمجھتے ہوں گے کہ وہ آپ کے بابا تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی ان کا سگا بیٹا یا بیٹی نہیں ہے۔ آپ سب کو یتیم خانوں، سڑکوں اور ایسے ہی دوسرے ذریعوں سے بابا نے اپنے گھر یا ٹریننگ سینٹر میں لائے تھے اور آپ لوگوں کی تربیت کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ان کی شخصیت کا یہ عظیم پہلو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور آپ سب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ایک اچھے باپ کو کرنا چاہیے۔ جب کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اپنا سہارا خود بننے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ کر یا تنظیم میں شامل کر کے خود اوروں کی تلاش میں جاتے تھے۔ اس کا ماسٹر کا روپ مرتے دم تک چل رہا تھا۔ میں ان کا دوست ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہوں لیکن یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ ان کی زندگی کے سبھی رازوں سے میں واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ کہ ان کے ہر قدم اور ہر فیصلہ نے اس قوم، ملک اور لوگوں کی خدمت کی ہے اور ان کو فائدہ پہنچایا ہے۔ انہوں نے شادی بھی کی تھی لیکن شادی کے 4 سال بعد ان کی بیوی، بیٹا اور ایک بیٹی موساد اور را کے ایک مشترکہ آپریشن میں انتقام کے طور پر ایک کار بم دھماکے میں شہید کر دیے گئے تھے، جس کے بعد وہ ایک لمبے عرصے کے لیے ڈپریشن کے دور سے گزرے تھے۔ لیکن
انہوں نے پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے مشن کی تکمیل میں لگ گئے۔ میں جتنا جان سکا ہوں وہ یہی ہے، وہ تصوف کی راہ میں ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے اور اس راستے پر نہ جانے کتنے لوگ عمر جیسے بنے اور اللہ کی قربت کی راہ پر چل پڑے، نہ جانے کتنے حیدر انہوں نے تیار کیے، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو انہوں نے خولا اور خدیجہ بنایا۔ یہ ان کی تنظیم دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک پودا لگا دیا ہے، انشاءاللہ یہ پودا غزوہ ہند تک ایک تناور درخت بن جائے گا، جس کے پھول گلشن میں بہار کا سماں پیدا کریں گے، اور نہ جانے ان کی زندگی کے کتنے پہلو ہوں گے جو ہمیں نہیں پتہ۔ مجھے جو پتہ تھا وہ سب کچھ بتا دیے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، وہ پارس پتھر کی طرح تھے، جو ان کو چھوتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا۔ طیب نے اپنی بات ختم کی تو حال میں موجود سب لوگوں نے اپنے چہروں پر آنسو محسوس کیے۔ یہ وہی حال تھا جہاں منصور کی شہادت کے وقت بابا نے قرآن خوانی کی تقریب رکھی تھی۔ آج بھی قرآن خوانی کی تقریب تھی، بس بابا نہیں تھے، اور بابا کی جگہ ان کے دوست طیب کھڑے تھے، جنہوں نے بابا کی زندگی کے صرف وہ پہلو بتائے تھے جن سے وہ واقف تھے۔ ہر شخص گم سم بیٹھا بابا کے ساتھ گزرے وقت کی یادوں میں گم تھا۔ ہاں، سب لوگوں میں ایک سوچ مشترک تھی کہ وہ ایک ایسا انسان کھو چکے ہیں جس کی جگہ شاید اب کوئی نہیں لے سکے گا۔ ایک ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے، جنہوں نے غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کیا تھا۔ غزوہ احد میں ان کی بہادری کے کارنامے اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے بدر و احد کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت فرمائی۔ احد کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ لوگ اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن آپ نے انہیں تلوار نہیں دی۔ اتنے میں ابو دجانہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، اس کا حق کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق یہ ہے کہ اس سے دشمن کو اتنا مارو کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے اور دشمن دم دبا کر بھاگ جائے۔ چنانچہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر تلوار لی اور لال پٹی سر پر باندھ لی۔ کہتے ہیں جب وہ سرخ پٹی سر پر باندھ لیتے تھے تو انصاری کہتے تھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے، جب اکڑتے ہوئے دشمن کی صف میں جا گھسے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی چال دیکھ کر فرمایا، یہ ایسی چال ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، مگر اس مقام پر نہیں۔ غزوہ احد میں ایک وقت وہ آیا جب عقب سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، نے اور سامنے سے کفار نے اچانک حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے حملہ کی شدت سے صحابہ کا مجمع تھوڑا منتشر ہو گیا تھا۔ اس وقت دو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر کفار کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے رہے تھے۔ ان میں ایک مصعب بن عمیر اور دوسرے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کئی قبائل اسلام سے مرتد ہو گئے اور مسلمہ کذاب ان کا لیڈر بن گیا۔ چنانچہ ان مرتدین نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف اعلان جہاد کیا، مرتدین کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا، اس میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یمامہ میں ایک بڑے باغ کے درمیان قلعہ تھا جس میں مرتدین جمع تھے۔ وہ قلعہ بند ہو کر لڑائی کر رہے تھے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ کوئی شخص قلعہ کے اندر کود جائے اور قلعے کا دروازہ کھول دے تاکہ مجاہدین قلعے میں داخل ہو سکیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، کسی طرح مجھے اٹھا کر قلعے کے اندر اتار دو تاکہ میں دروازہ کھول سکوں۔ ساتھیوں نے تأمل کیا کہ انہیں اکیلا دشمن کے نرغے میں نہ چھوڑا جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بڑے زور سے اپنے مطالبے کو دہرایا۔ جب ادھر سے انکار ہوا تو سخت ناراض ہوئے اور ساتھیوں کو مجبور کیا کہ انہیں لازماً قلعے میں اتارا جائے۔ چنانچہ سپاہیوں نے اٹھا کر انہیں قلعے میں اتار دیا۔ جب انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ٹانگ کی کوئی پرواہ نہ کی
اپنی تلوار اٹھائی اور مرتدین سے اکیلے ہی قلعے کے اندر لڑائی شروع کر دی۔ وہ لڑتے لڑتے دشمنوں کو دروازے کی طرف لے آئے اور اچانک دروازہ کھول دیا۔ ادھر مسلمان دروازہ کھلنے کے منتظر تھے، وہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے۔ ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اپنی ٹانگ کے درد کو چھپائے مسلسل لڑتے رہے۔ لڑائی کے دوران ان کی ٹانگ کثرت حرکت کی وجہ سے اور زیادہ خراب ہو گئی اور درد میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا۔ ادھر مرتدین ان کی طاق میں تھے۔ بالآخر یہ بہادر مجاہد زمین پر گر پڑے۔ کثرت سے خون بہنے کی وجہ سے وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ ان ابو دجانہ نے حضور کی تلوار کا حق ادا کر دیا، اور اس ابو دجانہ جسے بابا کے نام سے سب جانتے ہیں، انہوں نے شاید امتی ہونے کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن اپنے پیچھے وہ حیدر کو چھوڑ گئے تھے جسے کئی اور حیدر تیار کرنے تھے۔ عمر کو چھوڑ گئے تھے جس نے اور نہ جانے کتنے عمر تیار کرنے تھے۔ ختیجہ، خولہ، راشد اور نہ جانے ایسے کتنے لوگوں کو بابا چھوڑ گئے تھے جو بابا کی اولاد تھے اور بابا کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم تھے۔ 15 سال بعد عبید اور ام ہانی یونیورسٹی کی ایک کلاس میں بیٹھے تھے۔ عبید: آخری 2 پیریڈ کس کے ہیں؟ ام ہانی نے شرارتی انداز میں عبید سے پوچھا۔ سنا ہے کوئی بہت سخت پروفیسر صاحب ہیں، انتہائی خڑوس قسم کے ہیں، بولنے کی تمیز بھی نہیں ہے انہیں۔ اور یو شٹ اپ۔ عبید کی بات کاٹ کر عبید سے اگلے بینچ پر بیٹھی لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ غصے سے اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ وہ یونیورسٹی کے سب سے بیسٹ پروفیسر ہیں اور موسٹلی اسٹوڈنٹس کے وہ موسٹ فیوریٹ پروفیسر ہیں۔ جتنا علم ہے نا ان کے پاس، اتنا شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ہر بات کو قرآن و حدیث اور سائنس سے ریلیٹ کر کے سمجھاتے ہیں، اور تم جیسے گھٹیا سوچ کے لوگوں کو نہ جانے ان سے کیوں جیلسی اور چڑ ہوتی ہے۔ اگر نہیں پسند تو جاؤ کسی آزاد خیال یونیورسٹی یا یورپ کی کسی یونی میں ایڈمیشن لے لو، لڑکی نے چلاتے ہوئے غصے سے کہا۔ تو کلاس کے باقی سب اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عبید نے انگلی کان میں ڈال کر کان کو ہلایا اور خلا میں گھورنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کان میں انگلی ڈال کر ہلانے لگا جیسے کان میں کچھ چلا گیا ہو۔ وہ لڑکی کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا، ایکسکیوز می، آپ کچھ کہہ رہی تھی؟ دراصل میرے کان کا پردہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گیا تھا تو آواز بھی نہیں آئی۔ دوبارہ دہرا دیں کہ کیا کہا ہے آپ نے؟ لڑکی دانت پیستے ہوئے بیٹھ گئی اور نہ جانے کیا کیا بڑبڑانے لگی۔ ام ہانی اور عبید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ انکل عمار تو کافی مشہور ہیں یہاں پر، گھر پر اس طرح بنتے ہیں جیسے ان سے بڑھ کر سادہ اور عام سا انسان کوئی نہیں۔ ام ہانی نے پروفیسر عمار پر اپنا کمنٹ پاس کرتے ہوئے دھیمی آواز میں عبید سے کہا۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں لیکن حقیقت میں واقعی بہت علم رکھتے ہیں۔ پاپا بھی ان پر فخر کرتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انہیں عمار جیسا کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ملا۔ عبید نے بھی دھیرے سے کہا، ویسے ان کی کلاس میں انہیں انکل نہ کہنا، ایویں پوری کلاس کی نظروں میں آ جائیں گے، اور پاپا نے بھی سختی سے منع کیا ہے کہ خبردار جو ان کو کلاس میں انکل کہا۔ ام ہانی نے مسلسل منہ چلاتے ہوئے کہا، جب پاپا پڑھاتے تھے تب خولہ آپی بھی یہاں پڑھتی تھی، وہ بھی گھر پر راشد بھائی اور یہاں سر راشد کہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیتی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے میرے منہ سے انکل نکل ہی جانا ہے، اب جو زبان پر چڑھا ہے وہی نکلتا ہے نا۔ عبید نے پریشان ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، نکال لینا، پھر مجھے بھی تمہاری زبان کو باہر نکلتے دیکھنے میں مزہ آئے گا، جب امی، پاپا اور سر عمار گھر پر مل کر تمہاری زبان واقعی باہر نکال دیں گے۔ ام ہانی نے چٹخارا بھرتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ منصور اور نور کب آ رہے ہیں ہمارے گھر؟ قسم سے ان بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ عبید کے تصور میں نہ جانے کون سا خیال آیا کہ وہ مسکرانے لگا۔ خولہ آپی اور حیدر بھائی تو ان سے تنگ آئے پڑے ہیں، 3 اسکول سے نکالا جا چکا ہے انہیں، اب 4تھے اسکول میں ڈالا ہے پرسوں۔ دونوں شرارتیں بھی ایسی ہی کرتے ہیں کہ بڑوں کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ ام ہانی نے بیگ کھولتے ہوئے کہا،
اسی لیے وہ مجھے سب بچوں سے زیادہ پسند ہے، عبید نے ہلکا سا کہکہا لگاتے ہوئے کہا۔ باقی سارا دن دونوں کا لیکچر سنتے اور نوٹس بناتے گزرا۔ جب وہ آخری پیریڈ کا وقت آیا تو کلاس میں ایک پرجوشی سی پھیل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک باوقار شخصیت پروفیسر عمار کلاس میں داخل ہوئے۔ پوری کلاس کھڑی ہو گئی اور سب نے بآواز بلند کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں۔ اس کے بعد باقی وقت تو وہ بھی پڑھاتے رہے، لیکن اپنا لیکچر انہوں نے 15 منٹ پہلے ختم کر لیا اور اب وہ کہہ رہے تھے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ سر، وسکی پینے سے اتنا زیادہ تو نشہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے، پھر کیوں حرام ہے؟ پگ یعنی خنزیر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس کا گوشت کھانا کیوں حرام ہے؟ حالانکہ ہوتا تو گوشت ہی ہے، اب وہ بکرے کا ہو یا پگ کا۔ جہاں حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جائے وہاں ہر لاجک ختم ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی اس کی لاجک بتا دیتا ہوں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے عمار کی جگہ پروفیسر راشد کھڑے ہوتے تھے، اب ان کی جگہ ان کا شاگرد پروفیسر عمار کھڑا تھا۔ شمع سے شمع روشن ہو چکی تھی۔ پاکستان کا نیا حکمران انتہائی سخت طبیعت کا تھا، جو ہنگامی بنیادوں پر پورے ملک کا نظام اسلامی شریعت کے اصولوں کی بنیادوں پر قائم کرتا جا رہا تھا۔ جب سے پڑوسی ملک افغانستان میں اسلامی قانون نافذ ہوا تو اس نظام کی کامیابی نے دوسرے قریبی ملکوں پر بہت بڑا اثر ڈالا تھا۔ قریبی مسلمان ممالک کی عوام بھی اسلامی قانون کے نفاذ کا بھرپور مطالبہ کر رہی تھی۔ سب آمریت اور جمہوریت سے تنگ آ چکے تھے، جس نے پچھلے 90 سالوں میں پورے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ نیا حکمران ایک نئی سیاسی و مذہبی تنظیم سے تھا، جو پچھلے 15 سالوں میں یکدم ابھر کر منظر عام پر آئی تھی، اور یہ تنظیم مکمل اسلامی قانون کے نفاذ کا بیانیہ لے کر چلی تھی، جو آج کامیاب ہو چکا تھا۔ یورپ کے ممالک میں مسلمانوں پر حملے بڑھ چکے تھے۔ موجودہ پاکستان کے حکمران نے ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں سے اپیل کی تھی کہ وہ ہجرت کر کے مسلمان ممالک میں چلے جائیں۔ جمہوریت اور انسانی حقوق کا نقاب اوڑھنے والوں کا چہرہ بے نقاب ہو چکا تھا۔ سپر پاور امریکہ اور چین ایک قصہ پارینہ بن چکے تھے۔ اب دو بلاک تیزی سے ایک دوسرے کے سامنے آتے جا رہے تھے۔ ایک طرف تمام یورپی ممالک کا گٹھ جوڑ تھا اور دوسری طرف مسلمان ممالک، خاص کر ترکی، یمن اور وسطی ایشیا کے مسلمان ممالک کا گٹھ جوڑ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دونوں کے درمیان جنگ عظیم کبھی بھی چھڑ سکتی ہے۔ انڈیا کے اندر بھی پاکستان کے خلاف نفرت کا لاوا پک کر تیار ہو چکا تھا۔ وہاں کے مسلمان مظالم سے تنگ آ کر اب بغاوت پر اتر آئے تھے۔ انڈیا اس کا الزام بھی پاکستان کے سر تھوپ رہا تھا کہ پاکستان ایسے تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے جو انڈیا کی حکومت سے بغاوت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ عمر مسجد میں اسی کونے میں بیٹھا تھا جہاں کبھی بابا بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے سامنے ایک نوجوان بیٹھا کہہ رہا تھا، بابا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس نظر کی حفاظت سے میں نے کیا پایا ہے۔ یقین کریں ایسی حلاوت ملی ہے کہ میں لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ اور عمر اس نوجوان کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا کہ عمر کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ عمر نے چونک کر موبائل نکالا تو اس کی اسکرین پر ایک نام کلیم جگمگا رہا تھا، جو کہ اس وقت کی سب سے مضبوط مذہبی و سیاسی تنظیم کا سربراہ تھا۔ عمر مسجد سے باہر آیا اور فون کان سے لگا کر سلام کرنے لگا۔ دوسری طرف سے کلیم نے سلام کا جواب دے کر پھر سے وہی بات دہرانی شروع کر دی، میں خود کو اس عہدے کے لائق نہیں سمجھتا۔ آپ سے کتنی بار کہہ چکا ہوں آپ اپنی پوسٹ سنبھالیں جو آپ پچھلے 10 سال سے چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھو کلیم، ہر کام شریعت اور اسلامی نظریات کے مطابق ہو رہا ہے، تو کیا فرق پڑتا ہے سربراہ کون ہے؟ ویسے بھی تم ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرتے ہو تو ایک لحاظ سے میں ہی عہدے پر ہوں، پھر بار بار کیوں ٹاپک لے کر بیٹھ جاتے ہو؟ تم بہترین طریقے سے چلا تو رہے ہو، بس ایسے ہی چلتے رہو۔
مجھے اس سے بھی ضروری کام کرنے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا بڑبڑاتے ہوئے کال کاٹ دی گئی۔ ادھر عمر بابا کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ حیدر بھی نئے جوانوں کی ٹریننگ پروسیس کا جائزہ لے کر ماسٹر کی شکل میں بابا کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تنظیم اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ اب وہ کسی سے بھی ٹکر لے سکتی تھی۔ ISI اور تنظیم کافی مشن مل کر سر انجام دے رہے تھے۔ یہ ایک 5ویں کلاس تھی جس میں ایک میڈم بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ میڈم بچوں کو کہہ رہی تھی، یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس لیے یہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے۔ دیکھو یورپ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے چلا گیا ہے اور ہم کتنا پیچھے ہیں۔ ایکسکیوز می میڈم، ٹیکنالوجی ہی سب کچھ نہیں ہوتی۔ امریکہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی پوری طرح ٹوٹ چکا ہے۔ میڈم نے نظریں اٹھا کر اس بچے کو دیکھا جو ابھی پرسوں ہی نیا اس اسکول میں داخل ہوا تھا۔ ٹیکنالوجی سے ہٹ کر بھی وہ لوگ ہر معاملے میں ہم سے آگے ہیں۔ وہاں کے معاشرے میں انصاف ہے، امن ہے اور سکون ہے، اور اسلامی ملک میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ کہاں ہے اسلام؟ میڈم نے سنجیدگی سے کہا، میڈم اب مسلمان ہی مسلمان نہ بنے حقیقی معنوں میں، تو اس میں اسلام کا کیا قصور ہے؟ اسلام کو تو بدنام نہ کرے۔ بچے کے ساتھ بیٹھی بچی نے ناگواری سے کہا۔ میڈم بھی لبرل خیالات رکھنے والی عورت تھی، بھڑک کر بولی، اگر اتنے ہی اسلامی بننے کا شوق ہے تو جاؤ کسی مدرسے میں، کسی جاہل مولوی یا عالم سے پڑھو۔ یہاں ایک انٹرنیشنل لیول کے اسکول، آکسفورڈ اور کیمبرج کا سلیبس پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور مدرسے بھی ہم جاتے ہیں۔ یہاں ہم بھاری فیس دے کر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کوئی خیرات کے طور پر ہمیں نہیں پڑھا رہی۔ اس پڑھانے کے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، کوئی احسان نہیں کر رہی آپ، اور جاہل آپ ہیں جو آپ کو علماء کے بارے میں بات کرنے کی تمیز نہیں۔ بچے نے تلخ لہجے میں کہا تو ساری کلاس حیرت سے گنگ اس بچے کو دیکھ رہی تھی جو میڈم سے الجھ رہا تھا، اور میڈم بھی ایسی جس کی سختی پورے شہر میں مشہور تھی۔ انف از انف، میرے ساتھ آؤ ابھی پرنسپل کے دفتر میں، میڈم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بچے نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور میڈم کی طرف آنے لگا۔ بچے کے پیچھے پیچھے وہ بچی بھی ساتھ آنے لگی جو بچے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پرنسپل کے دفتر کے پاس پہنچ کر انہیں تو باہر کھڑا کر دیا گیا۔ میڈم اندر جا کر پرنسپل سے نہ جانے کیا کچھ کہنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد بلاوا آیا تو دونوں اندر داخل ہو گئے۔ بیٹا منصور، اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے، ہمیں سب کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، کون کیا ہے یہ آخرت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم مرزئی کافر ہیں یا مسلمان، یہ فیصلہ کرنے کے لیے تم بہت چھوٹے ہو۔ پرنسپل کے آخری الفاظ سن کر منصور کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ مرزئی مسلمان ہے یا کافر، ایسی بات کرنے والے کو بھی میں کافر سمجھتا ہوں۔ منصور نے بھڑک کر کہا، یو شٹ اپ، اٹھاؤ اپنا بیگ اور نکل جاؤ اس اسکول سے، میں تم دونوں کو خارج کرتا ہوں، تمہارے ماں باپ کو کال کر دیتا ہوں، وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ پرنسپل نے گرجتے ہوئے کہا، ہم خود بھی ایسے گھٹیا اسکول میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ منصور کے ساتھ کھڑی نور نے کہا، چلو نور چلتے ہیں۔ منصور نے نور سے مخاطب ہو کر کہا تو نور سر ہلاتے ہوئے اپنے بھائی کے ساتھ چل پڑی۔ کلاس میں آ کر دونوں نے ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور بیک وقت بولے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ بیگ اٹھا کر دونوں واپس مڑے اور پرنسپل کے آفس کی طرف چلنے لگے۔ منصور تو الگ ہو کر سیڑھیوں والی سمت چل پڑا، جبکہ نور دفتر میں داخل ہو گئی جہاں وہ میڈم بھی ابھی تک بیٹھی ہوئی تھی۔ میڈم کے پاس سے گزرتے ہوئے نور لڑکھڑا کر گرنے لگی تو اس نے بے اختیار میڈم کا سہارا لیا، لیکن جب ایسا ہوا تو میڈم کو اپنے کندھے پر سوئی کی چبھن کا احساس ہوا، لیکن نور بنا میڈم کی طرف دیکھے آگے پرنسپل کی طرف جانے لگی۔ پرنسپل کے پاس پہنچ کر اس کے پاؤں الجھے اور وہ زمین پر گر گئی۔ اٹھتے ہوئے اس نے پرنسپل کی ٹانگ پکڑی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن ایسے کرتے وقت پرنسپل کو بھی سوئی کی چبھن سی محسوس ہوئی۔ میں بس یہ کہنے آئی تھی کہ ہم گیٹ کے پاس گارڈ کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب تک ہمارے امی ابو نہیں آ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے آہستہ سے پرنسپل آفس کا دروازہ باہر سے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے منصور بھاگتا ہوا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ کام ہو گیا۔
منصور نے ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں پرنسپل آفس کے دروازے سے تھوڑا دور ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اندر سے قہقہوں اور چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں نے کچھ دیر تو انتظار کیا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر کنڈی کھول دی اور بھاگ کر سیڑھیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ تھوڑی دیر بعد اتنا شور شرابہ، اتنے اونچے اونچے قہقہے لگنا شروع ہو گئے کہ دوسری ٹیچرز بھی کلاسز چھوڑ کر پرنسپل کے آفس کی طرف چلنے لگی۔ لیکن اس سے پہلے کوئی پرنسپل آفس کے دروازے کے پاس پہنچتا، دروازہ دھڑام سے کھلا اور موٹے اور بھاری جسم والی میڈم عجیب سا رقص کرتے ہوئے اور قہقہے لگاتے ہوئے باہر آئی۔ باہر آتے ہی قہقہہ لگانے کی کوشش کرنے اور ہاتھ پاؤں مارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے وہ دھڑام سے زمین بوس ہو گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے پرنسپل صاحب بھی لڑکھڑاتے ہوئے باہر نکلے اور ان کے منہ سے نکلا ہیلپ! اس کے ساتھ ہی پاؤں میں پڑی میڈم سے ٹکرائے اور میڈم کے اوپر ہی ڈھیر ہو گئے۔ بڑی مشکل سے دونوں ڈرم نما وجود ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور رقص کرتے، قہقہے لگاتے دوسرے ٹیچرز کی طرف بڑھنے لگے۔ کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا تھا ہیلپ می! تمام بچے اور ٹیچرز حیرت سے آنکھیں پھاڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی میڈم ناچتی کودتی ایک فیمیل ٹیچر کی طرف بڑھی تو بیچاری ٹیچر نے ایک زوردار نسوانی چیخ ماری اور تیزی سے میڈم سے دور چلی گئی۔ ایک طوفان بدتمیزی مچ چکا تھا پورے اسکول میں۔ حیرت کا جھٹکا ختم ہو چکا تھا، ہنسی اور قہقہوں کا دور شروع ہو چکا تھا۔ سارے بچے اور اسٹاف ان دونوں کے اس رقص اور قہقہوں کے ملے جلے پوز اور ڈانس سٹیپس کو دیکھ رہے تھے، جو انہوں نے آج تک کسی فلم میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ کچھ ٹیچرز نے باقاعدہ مووی بھی بنانا شروع کر دی تھی۔ دونوں گوشت کے پہاڑ جدھر بڑھنے کی کوشش کرتے، ادھر سے سب طالب علم اور اسٹاف ممبر ایک طرف کو ہو جاتے تھے۔ اس سارے شور کے ہیرو اور ہیروئن سیڑھیوں پر بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد نور بولی، آج ممی پاپا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا چوتھا اسکول تھا۔ ہم نے جب بھی کچھ کیا ان کے خلاف ہی کیا، جو ہم جیسے معصوم بچوں کے ذہن میں زہر گھولتے ہیں اور ہمارے عقائد خراب کرتے ہیں۔ منصور نے اطمینان سے کہا۔ ہم معصوم ہیں؟ نور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تو اور کیا، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، ہم بھی تو بچے ہیں، منصور نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ویسے آج ہمیں کیا سزا مل سکتی ہے؟ نور نے تشویش میں پوچھا۔ جو بھی ہوگی مزے کی ہوگی، خاص کر پاپا کی سزائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ وقتی طور پر ہمیں سزا لگتی ہے، لیکن جب اس سزا کو چوری چوری دوسروں پر آزماتے ہیں تو ساری سزا کی سختی بھول جاتی ہے۔ منصور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب مما کسی اور اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے کر دیں گی؟ نور نے کہا تو منصور نے لاپرواہی سے کہا، خیر ہے، ویسے بھی چاچو عمر کہتے ہیں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے ہمیں اپنا سہارا خود بننا چاہیے۔ ممی پاپا ہمیں ابو دجانہ کی مثالیں دیتی ہیں کہ دیکھو عمر چاچو کا بیٹا کتنا سلجھا ہوا اور شریف ہے۔ نور نے کہا تو منصور بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ میسنا ہے، کام بھی کرتا ہے اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا، منصور نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ان دونوں گوشت کے پہاڑوں کا ریمکس ڈانس دیکھ کر ان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اول تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا اسکول میں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور دوسرا اگر کوئی کلیو ملتا ہے تو تب بھی وہ اپنا چوتھا اسکول بھی چھوڑ چکے ہوں گے۔ ان گوشت کے پہاڑوں میں ہلنے جلنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے باوجود وہ ٹرینٹولا کی بے چینی کی وجہ سے مسلسل ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے اور لافنگ گیس کی وجہ سے قہقہے لگا رہے تھے۔ پورا اسکول ان کی حرکتیں دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا۔ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنا سہارا خود بننے کا سفر بہت سارے رابی طے کر رہے تھے اور کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ سہارا کون بنتا ہے ناول آج مکمل ہوا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا اور آپ نے اس سے کیا سبق سیکھا؟ کیا آپ بھی اللہ پر توکل رکھتے ہوئے اپنا سہارا خود بننے کی کوشش کریں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔